الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1973 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 60 سے ہو رہا ہے، 9/60۔ جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخری تھا، اس آیہ جلیلہ میں بھی ایک اہم نمایاں چیز سامنے آتی ہے اور اس تک پہنچنے سے پہلے کچھ الفاظ تمہیدی تعارف کے لیے ضروری ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دین کے 2 بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں اور انہیں اس طرح مسلمات کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی، بہرحال قرآن کی چیز میں شک و شبہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں نہ کسی تفصیل کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت۔ اقامت صلاۃ، یہ 5 وقت نماز پڑھنا، اور ایتاء زکوٰۃ سال بھر کے بعد جمع شدہ مال پر جس کا نصاب مقرر ہے۔ نصاب کے معنی ہوتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور شرح اس کی ہوتی ہے کہ کتنی واجب ہوتی ہے۔ تو گویا جمع شدہ مال پر 1 سال گزر جائے اور کم از کم وہ 52 روپے کے قریب، تو اس پر 40% یعنی 2.5 روپے، ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے، یہ ان چیزوں کا نام ہے زکوٰۃ۔ اور ان میں سے لفظ زکوٰۃ کے علاوہ یہ جتنی باقی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نہ جمع شدہ مال، نہ اس کا نصاب کم از کم کتنی ہو، نہ اس کی شرح کہ کتنی دی جائے، یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تاکید قرآن کریم میں 20 مقامات میں آئی، لیکن ان میں سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہے نا یہ سوچنے کا مقام، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ دین کس طرح مذہب میں بدل جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ لیجیے کہ زکوٰۃ کے متعلق جب یہ چیز ہو جائے کہ کسی شخص کے پاس 52 روپے جمع ہو، 1 سال اس کے اوپر پڑ جائے، تو 2.5 روپے اس میں سے نکال کے کسی غریب کو خیرات کر دے، تو یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک اور چیز آئی، اور وہ بنیادی شرط ہے اس کے لیے۔ قرآن کی روح سے اب میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہی سورہ حج کی آیت جس میں مسلمانوں کی اپنی مملکت کے قیام کا ذکر ہے، 22/41۔ پہلی بار وہاں ذکر آیا ہے کہ انہیں بھی اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان پہ زیادتیاں کرتے ہیں ان کا مقابلہ میدان جنگ میں کریں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ کاہے کے لیے یہ جنگ میں مقابلے کریں، کاہے کے لیے اپنی مملکت قائم کریں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا میں مذہب کی آزادی لوگ سلب کر لیتے ہیں۔ کوئی قوم ایسی ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے سامنے، راہبوں کی کوٹھڑیاں،
مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو اور ان کی آزادی کو چھینے، تو کوئی قوم ایسی ہونی چاہیے جو ان کی مدافعت کرے، ان کی حفاظت کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائی کہ اس لیے اس قوم کو اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی کہ وہ دنیا میں مذہبی آزادی کو قائم رکھے۔ یہ موضوع میرا نہیں، آگے چلیے۔ اور اس کے بعد اللہ زینا ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ جنہیں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، جماعت مومنین، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں زمین میں جب تمکن حاصل ہو جائے گا، یہ تمکن پاور کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، اقتدار کو کہتے ہیں۔ تمکن حاصل ہو جانا کہ جب انہیں اقتدار حاصل ہو جائے گا ملک میں، تو یہ باقی دنیا کی اقوام سے ایک ممتاز اور متمیز قوم ہوگی۔ انہیں جو اقتدار حاصل ہوگا تو اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ اقام الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے جس کا درجہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ حکم جاری کریں گے مملکت میں ان چیزوں کا کہ جنہیں خدا کی کتاب معروف ریکگنائز قرار دیتی ہے، اور روکیں گے ان چیزوں سے جن کی وہ ممانعت کرتی ہے۔ اب یہ جو دو ٹکڑے آخری ہیں یہ تو صاف ہو جاتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی کو جاری کرنے کے لیے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے قانوناً ان کو روکنے کے لیے یہ مملکت وجود میں آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے دو ٹکڑے جو ہیں اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، کہا یہ ہے کہ جب انہیں تمکن اقتدار میسر آئے گا تو یہ لوگ یہ کریں گے، تو یہ تو شرط قرار دے دی ہے یہاں تمکن کی، اقتدار کی۔ اور ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اس کے لیے تمکن اقتدار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی ہر مملکت جو حاکم ہو مسلمانوں کی اور اس کی محکومیت میں یہ دن بسر کر رہے ہوں، وہ بھی ان کی اجازت دے دیتی ہیں۔ کسی نے نہیں کبھی ان کو روکا، اس سے کون روکتا ہے کہ صاحب یہ 2.5 روپئے خراب کے نہ دیا کرو فقیروں کو۔ انگریزوں کی بادشاہی میں مسلمانوں کو یہ اس کی اجازت، ہندوؤں کے ہاں آج بھی جہاں اتنی سختی مسلمان تھے، اس سے کوئی بھی نہیں روک رہا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ جینا ان مکناہم فی الارض، کہ جب انہیں تمکن نصیب ہوگا تو یہ چیز کریں گے۔ تو وہ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے تمکن فی الارض، استخلاص فی الارض، اپنی مملکت، اپنا اقتدار، اپنی حکومت کا ہونا شرط قرار دیا ہے قرآن میں کہ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا۔ پھر یہ تمکن جب ان کو ملے گا، ان کی مملکت قائم ہوگی، تو یہ میں اس وقت اقام الصلاۃ پہ نہیں آ رہا، میرے سامنے صرف آتوا الزکوٰۃ ہے۔ ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، انہیں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ زکوٰۃ دیں گے، یہ مملکت والے، ان کی مملکت، ان کی حکومت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بھول بھلائیاں ہیں۔ مجورہ کانسیپٹ یا تصور آپ کے یہاں زکوٰۃ کا، یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ایک انفرادی چیز ہے۔ ہر شخص سال بھر کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے جمع رہے ہیں تو اس میں سے وہ اتنے پیسے نکال کے خیرات دے دے۔ یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اگر آج کل ذرا ماڈرن تھوڑے سے بنے ہیں ہمارے ہاں یہ قدامت پرست، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ حکومت وصول کرے گی زکوٰۃ، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ایک یہ شق ہونی چاہیے، اور عام طور پر رکھ لی جاتی ہے شق یہ کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت محکمہ قائم کرے گی، یعنی یہ حکومت زکوٰۃ لے گی لوگوں سے۔ یہاں لکھا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے۔ سوچیے عزیزان من کے جب مذہب میں آ جاتا ہے انسان تو وہ سوچ کے دیے تو پہلے گل ہو جاتے ہیں۔ قرآن موجود ہے، یہ آیتیں موجود ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی مغلق چیز نہیں ہے،
کوئی دقائق نہیں ہے کہ اس کے لیے افلاطون کے ذہن کی ضرورت ہو، کھلے کھلے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو اب یہاں تو ہمارے ہاں یا تو زکوٰۃ خیرات ہے، انفرادی طور پہ ہر شخص اتنا جمع ہوا تو اللہ واسطے کسی کی جھولی میں ڈال دیا، اس کے لیے حکومت کی شرط نہیں۔ اور جب یہ حکومت کی شرط بتاتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت زکوٰۃ لے گی، یہاں ہے دے گی۔ اسی سے آگے یہ سورہ مومنون جو ہے اگلی آیت، یہ تو 22ویں تھی، سورہ مومنون میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جماعت ہم تیار کر رہے ہیں، جو مملکت حاصل کرے گی، جو اقتدار جن کو میسر ہوگا، ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، یہ کیا کریں گے۔ اس کے لیے ایک فکرہ یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے لیے کام کریں گے، یہ ان کا فریضہ ہوگا۔ ارے یہ کیا ہے للزکاۃ فاعلون، انفرادی چیز ہے تو سیدھی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ خیرات کی حیثیت سے بانٹیں گے، پیسے بانٹیں گے۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے وصول کریں گے تو کہیے کہ ان کی حکومت زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرے گی۔ وہاں یہ صورت ہے کہ حکومت ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے، یہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کے لیے کچھ کریں گے جو دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ کریں گے جو نہیں ہو رہا۔ یہ خیرات اور چیریٹی جو ہے یہ تو ساری دنیا کے مذاہب کے اندر موجود ہے۔ ہندوؤں کے ہاں دان پن انگریزی میں تو لفظی وہ چیریٹی ہے، اور ستیہ ناس تو ان ترجموں میں نے کیا، پہلے ہم نے ترجمہ کیا ان کا خیرات، اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا تو چیریٹی۔ جتنے ترجمے انگریزی کے آپ کے یہاں ہے، جہاں زکوٰۃ آیا ہے چیریٹی، پور ریٹ اور آگے بڑھے تو وہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں پور جو ہے مستقل طور پر وہ رہیں گے تاکہ انہیں خیرات دی جا سکے، اور حکومت ایسا انتظام کرے گی کہ وہاں موجود رہیں یہ گداگر اور فقیر اور محتاج، تاکہ حکومت اپنا یہ فریضہ ادا کرے ان کے کانسیپٹ کے روپ سے۔ اور وہ حکومت کی تو یہ صورت ہے، زکوٰۃ دے گی، وصول نہیں کرے گی۔ سوچنے کی چیز عزیزان من کھڑے ہو کر کہ یہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، مقصد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب بھی مذہب میں بدل جاتا ہے، تاکہ یہاں دلچسپ چیز آگے ٹھیک ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب انہیں تمکن حاصل ہوگا، تفسیر ان کی ہوتی ہے کہ صاحب یہاں روحانی تمکن سے مقصد ہے۔ ارے فی الارض پھر کیوں ہے؟ یعنی ملک کے اندر تمکن حاصل ہونا ہے، روحانیت کے لیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہاڑ کی غاروں میں، چوٹیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، خانقاہوں میں، قبروں کے اندر وہ تمکن تو یوں حاصل ہوتا ہے، فی الارض ہے۔ بہرحال روحانی تمکن ہے جی، جیسے استخلاف فی الارض کی جو آیت ہے، تو خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے گا، ایمان رکھے گا، اللہ یستخلفنہم فی الارض، وہ اسے یہاں اس زمین میں، اس ملک میں استخلاف دے گا، تمکن دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ خلافت روحانی ہوتی ہے۔ چلیے جناب، اس کو تو یوں الگ کیا، اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھیں گے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ آپ روز سنتے ہوں گے مسجدوں میں، یہ واعظ حضرات امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ واعظ کہنے سے وہاں امر ہے جس کے معنی ہے حکم دینا، ونہی ہے جس کے معنی ہے روک دینا کسی کو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یوں ہو گیا نا پورا مقصد ان آیتوں کا۔ میں وہاں آ رہا ہوں، آتوا الزکوٰۃ، جب ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو وہ زکوٰۃ دے گی۔ سوچی ہوگی جانے من، قرآن سوچنے کی چیز ہے، اور اس سوچ کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے، کسی پلاٹو کے، کسی افلاطون کے دقائق کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کے معانی متعین کرنے کی صرف ضرورت ہے۔ پوچھئے ان سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے،
یہ جو ان کے دیے ہوئے تصورات ہیں ان سے نکل جائیے. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اسے عربی مبین میں نازل کیا، تو ہے نا کوئی اہمیت اس چیز کی. ورنہ میں اپنی اردو میں کتابیں لکھتا ہوں اور اس میں اگر میں لکھوں کے ساتھ میں نے یہ کتاب اردو زبان میں لکھی ہے تو ہر ایک مجھے مذاق کرے گا کہ اردو زبان میں لکھی ہوئی پتہ ہے. اس میں جو اسٹریس اس کو دیا ہے، زور دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ لسان عربی مبین کے اندر ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد بات صاف ہو جائے گی. اس نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے کسی فقیر سے پوچھو، کسی مجتہد سے پوچھو. وہ کہتا ہے عربی مبین کی کتاب ہے. عربی مبین سے پوچھیے کہ زکوٰۃ کیا ہے. خود ان کے ہاں کے جو لغات ہیں عربی مبین کے، ان میں یہ معنی دیے ہوئے ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے سامان نشو و نما. کہا یہ کہ ان کا تمکن، ان کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی تو دنیا میں باقی حکومتیں تو لوگوں سے چھین لیتی ہیں سامان نشو و نما. ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ یہ پوری نوع انسانی کو سامان نشو و نما مہیا کریں گے. وہاں لکھ زکوٰۃ فائدون، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کریں گے. یہ کام کریں گے تاکہ دنیا کے افراد کو، نوع انسانی کو سامان نشو و نما مہیا ہو جائے. اب غور فرمایا کہ یہ شرط کیوں عائد ہوئی ہے؟ تمکن فی الارض. تمکن فی الارض اگر نہ ہو، رزق کے وسائل اگر ان کے اپنے تحویل میں نہ ہوں، تو یہ سامان نشو و نما کیسے دے گی دوسروں کو؟ اگر اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہ کیسے سامان نشو و نما دینے کا فریضہ عائد کرے گی؟ اور یہ وہ ہے فریضہ جس کے متعلق کہا کہ انہیں اعلان کرنا چاہیے تمام مملکت کے افراد کے لیے کہ نحن نرزقکم و ایہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہارے بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں. رزق تو سامان زیست کے لیے آتا ہے، نشو و نما اور پرورش دونوں کے سامان کے لیے رزق کا لفظ ہے. یہ اعلان کریں گے کہ ہم اس کے ذمہ دار. یہی جو ذمہ داری ہے اسے یہ لفظ زکوٰۃ جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے. اور اس میں ایک باریک فرق ہے. رزق پھر بھی محسوسات تک ہوتا ہے، فزیکل چیز وہ ہو، محسوس نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے. زکوٰۃ یہ وہ پرورش، اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ پرورش ہے، سسٹیننس ہے. زکوٰۃ نشو و نما ہے، انسانی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ، گروتھ. اب اس کے لیے سبھی ضروریات سے آگے بڑھ کے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت ہے یہ مملکت وہ سامان مہیا کرے گی. یہ ہے مقصد اس مملکت کے قیام کا. یہ ہے زکوٰۃ کا مفہوم سارے قرآن میں. یہاں آیا ہے یہ کہ یہ وہ مملکت ہوگی، یہ وہ جماعت ہوگی کہ دنیا میں انہیں تمکن حاصل ہوگا. تو یہ آپ پتہ چلا نا زکوٰۃ دیں گے کیا معنی ہے؟ نو انسانی کو سامان نشو و نما مہیا کریں گے. یہ ان کا فریضہ اب ہوئی. یہ تو ہے زکوٰۃ. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک خاص معاشی نظام ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پورے افراد مملکت کو ہی لے لیجئے، شروع میں پوری نوع انسانی نہ لیجئے. افراد مملکت میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان بھی دینا، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا بھی انتظام کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے. یہ خاص معاشی نظام کے اندر ممکن ہو سکے گا، ورنہ یہ امکانی اس کا نہیں ہوگا. اب یہ جو مملکت قائم ہو رہی ہے یہ بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. جیسے قرآن 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا، یہ جو نظام اس کی روح سے قائم کیا جا رہا تھا یہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج وہاں تک پہنچا. یہ قرآن کے سمجھنے کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے عزیز عالمان، جسے تصریف آیات کہا جاتا ہے. ایک موضوع کے اوپر دیکھیے کہ قرآن میں کہاں کہاں کیا آیا ہے. اس میں اگلی چیز جو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ساتھ نزول قرآن جو ہے اس کے متعلق متعین ہونا چاہیے. اور اب نزول کے متعلق آج بیٹھ کے یا 300 سال بعد میں بیٹھ کے انہوں نے شروع کیا یہ متعین کرنا
کہ یہ آیت جو تھی کس سن میں کس سال میں نازل ہوئی تھی، کہاں سے متعین کیا یہ؟ ہمارے ہاں کے تعین کی صورت تو یہ ہے، یوں تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ صاحب مسلمانوں نے بڑے بڑے مورخین پیدا کیے، یہ سب کچھ ہے، وہ بات کی بات ہے۔ ہمارے ابتدائی دور کی تاریخ کا یہ عالم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ متعین نہیں، عمر متعین نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ 12 ربیع الاول جسے آپ کہتے ہیں 12 وفات ہے، یہ 12 ہے، اس 12 کا تعین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پچھلا مہینہ جو سفر کا گزرا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں بھی یہ چیز منائی گئی، اور ابھی 19 تاریخ کو آنی ہے آغا خانیوں کے ہاں، اور یہ 12 بھی خود سنیوں کے ہاں بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ تاریخ اور سن کے متعلق حضور کی عمر شریف کے متعلق تو 60 برس 61 برس 62 برس 63 برس 64 تک بھی ادھر۔ میں کوئی تنقیص نہیں اس میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے ہاں ابھی یہ علم جسے تاریخ کا کہتے ہیں وہ ایسا پختہ تھا نہیں، 300 سال بعد جا کے تو پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کس سال کس مہینے میں نازل ہوئی تھی، قرآن نے تو دیا نہیں کہیں، دور اول میں کہیں یہ چیز لکھی نہیں گئی۔ اب اس سے متعین کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تدریج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گریجولی یہ چیز آخر تک گئی تھی، آیات خود بتا رہی ہے، بتا دیتی ہیں کہ شروع میں کون سا درجہ تھا، پھر اگلا قدم کیا اٹھایا گیا، پھر اگلا پروگرام کیا آیا، کنٹینیوسلی آہستہ آہستہ گریجولی وہ انتہا تک لے جاتا ہے۔ مکے میں ابتدا ہوئی اس جماعت کی، تو غریبوں کی جماعت جس دن گھروں میں رہتے تھے دوسروں نے وہی چھین لیے تھے۔ اس جماعت کے اندر محتاج بھی تھے، غریب بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس زیادہ تھا۔ اس زمانے میں ابتدا ہوئی اس کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ابتدا اسی شکل میں ہوگی کہ والنٹیرلی اپنے اپنے طور پر جتنا کسی سے کچھ ہو سکے کسی دوسرے کی مدد کے لیے دے دے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جو اس مرحلے کے اندر اس طرح سے یہ چیز آتی تھی اسے صدقات کہتے تھے، اپنے دعوی ایمان کی تصدیق کے لیے کچھ پیش کر دینا۔ دعویٰ یہ تھا کہ ہم للزکوٰۃ قائلون، ہمارا منتہا یہ ہوگا کہ ہم انسانیت کی نشو و نما کے لیے ایک پروگرام مہیا کریں گے اور ہم مہیا کریں گے۔ اور آج جبکہ ہمارے پاس ابھی وہ وسائل و سامان و اسباب نہیں ہیں، وہ اتنا ہی ہے کہ جتنا کسی سے کچھ ہو سکتا ہے اس میں سے وہ اپنے اس دعوے کو کی سچائی کے ثبوت میں وہ اتنا ہی دے دے جتنا وہ دے سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا دور ہے جسے آپ صدقات کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل شے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ شراب کی حرمت کے متعلق یا قطعی ممانعت کے متعلق 15 سال لگ گئے، 13 سال مکے کی زندگی کے، 15 سے بھی زیادہ مدینے کی زندگی میں بھی 5ویں صدی ہجری میں آ کے یہ ہوا، 5ویں ہجری میں آ کے یہ چیز آخر دور سے ہوئی تھی۔ اور اس میں قرآن میں یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، یہاں سے یہ چیز ہوئی۔ پھر اگلی چیز یہ ہوئی کہ یہ چیز جو ہے اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، یہ آیت بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آیت یہ چیز ہے کہ یہ تو ابلیس کا، یہ شیطان کا کام ہے، نہایت تمہاری چیز ہے، بند کرو اس چیز کو۔ اب یہ تینوں آیتیں سامنے رکھیے تو خود وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے کون سی نازل ہوئی ہوگی، دوسری کون سی نازل ہوئی ہوگی، آخر میں کون سی نازل ہوئی ہوگی۔ یہ ہے ترتیب آیات، بتدریج ایک چیز کو شروع سے آخر تک لے جاتا ہے قرآن۔ یہی اس کا معاشی نظام ہے۔ ابتدائی زندگی کے اندر جب ابھی ان کے پاس وسائل و اسباب نہیں تھے، تمکن بھی حاصل نہیں ہوا تھا، ان کے پاس وسائل رزق بھی ان کی تعویل میں نہیں تھے، اس زمانے میں بھی ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کا کام انفرادی طور پہ ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ چیز جن کو صدقات کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے ہے یہ انفرادی چیز، بظاہر ایسا نظر آتا ہے جیسے خیرات کی شکل ہے، لیکن کیونکہ دین اجتماعی نظام کا نام ہے،
خواہ وہ ابتدائی پہلے دن کی بات ہو یا آخری دن کی، یہ صدقات جو ہیں یہ پہلے دن سے یہ بھی اجتماعی چیز تھی، اپنے اپنے طور پہ نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے جتنا سا اس کے پاس ہو کسی محتاج کو دے دے۔ صدقات کے متعلق اسی سورہ توبہ میں ذرا آگے چل 103 9/103 خذ من اموالہم صدقۃ، مرکز جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان کے صدقات وصول کیا کرو۔ تو وہ نظر آیا کہ ابتدائی زندگی میں ہی اگرچہ معاشی نظام کی انتہا ابھی نہیں آئی تھی، ابتدا میں بھی جماعتی نظام ان کے اندر موجود تھا، دین انفرادی ہے ہی نہیں عزیزان میں۔ وہ جو ایک چندہ سی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کہ کہیں جا رہے ہو تو اگر تم 3 بھی ہو تو اپنے میں سے ایک امام بنا لیا کرو اور 2 مقتدی ہوا کرو، یہ ہے تخم جماعتی زندگی کا۔ یہ ابتدائی دور میں بات صدقات کی ہے جسے ہم عام طور پہ خیرات کہتے ہیں، اس میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ یہ جو چیز ہے، پہلی چیز جو اس دنیا کے اندر کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف، وہ یہ مال کی محبت۔ یہ تو مال کا لذیذ سے ہے جسے میلان کہتے ہیں آپ، یہ تو ہے ہی کشش۔ یہ کشش کا جو جذبہ انفرادی ہے، یہ بنیاد ہے سارے استحصال کی، ایکسپلائٹیشن کی، استبداد کی، غلط نظام معاشی کی، یہ جو کھینچتا ہے ہر ایک کا۔ کہا کہ یہ جو ان کو مائل کرو، یہ صدقہ دیں، دوسروں کی ضرورت کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ دیں، انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پر خذ من اموالہم صدقۃ، وصول کرو ان سے۔ اور اس طرح سے ہوگا کیا؟ تو تطہرہم۔ یہ جو اس قسم کے غلط جذبات ہیں، حیوانی زندگی کے جذبات جو اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتے ہیں، ان سے ان کو دور کر دو، نکال دو ان سے ان کو۔ کتنی چیز ہے ابتدائی زندگی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، صدقہ دینے سے ان کی تطہیر ہو جائے گی فکر و نظر کی۔ یہ جتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے دور ہو جائیں گے۔ تطہیر کے معنی ہی ہوتا ہے دور لے جانا، کسی کو الگ کر دینا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اس طرح سے پہلے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرو۔ اور فرمایا آپ نے یہ جو چیز ہے نا، اپنی گاڑی پسینے کی کمائی سے بطیب خاطر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ بھی یؤتی مالہ لیتزکیٰ، قرآن نے کہا ہے، وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو جائے، دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما۔ کیا بات ہے قرآن کی! یہ عوانی سطح، طبی سطح زندگی کے اوپر لینے سے نشو و نما ہوتی ہے، جو میں کھاتا ہوں، جو میں لیتا ہوں۔ یہاں یہ چیز ہے کہ یہ دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو جائے۔ اور مال کی بات کہی، پہلی بات یہاں کہی کہ یہ ان سے وصول کرو تاکہ یہ جو اس قسم کے جذبات جو انفرادیت کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، اپنے اپنے ذاتی مفاد کی مدافعت کے لیے یا حصول کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دور ہو جائے اور یوں ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما شروع ہو جائے۔ اور بڑا خوبصورت ہے یہ لفظ کہ ٹھیک ہے آتے تو ہیں یہ بطیب خاطر ہی دینے کے لیے، لیکن جذبہ بڑا مستحسن ہے، وصلی علیہم، ان کو شاباش بھی دیا کرے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے عزیزان من، دوسروں کی خوبیوں کی اپریسیشن یہ بڑی چیز، دینے والے کے دل کی بڑی کساد ہوتی ہے۔ اور جب شاباش دینے والا رسول جیسی شخصیت ہو تو اندازہ لگائیے کہ ان کے قلوب کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جیتے رہو بیٹا شاباش، کیا بات ہے، کسی بچے سے کہیے آپ جیتے رہو شاباش۔ ہمارے گھروں میں تو تربیت کے طریقے ہی غلط ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایسا انہوں نے پہلے دن سے اللہ میاں سے ڈرو، اللہ میاں سے ڈرو شروع کیا، اور جو ڈرو شروع کیا ان بچوں کا ستیہ ناش، بھاگ آیا اور چڑیا آئی اور کبو آیا اور کچھ آیا، ڈرا 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 کے کچھ عمر نکال دیتے ہیں ان تک۔
جتنا زیادہ ڈرنے والا اس میں کہتے ہیں بڑا مہذب ہے یہ بچہ. تعذیبی نام اس چیز کا ہے، ورنہ یہ جو چیز ہے وہ صلی علیہ رسول سے کہا کہ تم صلی علیہ. رسول بھی تو کچھ کام کرتا تھا ایسے، کچھ کیوں تھا، وہ تو ہر کام ایسا کرتا تو جو وجہ ستائش ہوتا. اب ان سب کے لیے تو رسول شاباش دے، رسول یہ کچھ کرے تو کون شاباش دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور سب کے جانے کمال کر بخایا، کیا بات ہے تیری، اوپر سے طول نشاور ہو رہا ہے. اور یہ پھر یہ چیز نہیں کہ یہ مخصوص ہو گئی صرف رسول کی ذات کے لیے وہاں سے، یہ نہیں صاحب. محمد الرسول اللہ والذین معہ قرآن نے کہا ہے. محمد بھی انفرادی چیز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے، سربراہی صحیح جماعت کے ساتھ ہے. یہ جو پوری جماعت ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ جماعت المؤمنین، اللہ تم کو ہے اس کے فرشتے مشاور کرتے ہیں، مدح ستائش کے پھول بسارتے ہیں تمہارے اوپر، کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ ہے صلی علیکم. کیا چیزیں کہاں آ گئی. اب یہ اتنا رہ گیا کہ صاحب درود شریف کا ورد کر رہے جی، درود شریف کا ورد کرنے لیے یا اس کے بغیر سمجھے ہوئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ صلی اللہ محمد وعلی، وہ نماز کے آخر میں جب تشہد ہوتا ہے تو اس میں سب چلا کبھی اس پہ گفتگو نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا ہے صلی علیہ. سارا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آل محمد جو لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، یہ اس میں کیسے آ گیا. ایک طبقہ وہ یہ ہے کہ آل کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی فاطمہ کی اولاد قرار دیتا ہے. دوسرے نے کھینچا تو کہا کہ نہیں، اس کے معنی پوری قوم ہے، آل محمد امت ہے. اس سے بھی جینا دھرا، انہوں نے زور دیا کہ نہیں، اس سے مخصوص ہیں وہی اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے، جن کو آپ آل کہتے ہیں، یہ سید کہتے ہیں، کہ ان سے ہے یہ بنانا. انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے اتنا رکھا، ان کے ہاں کا درود جو ہے وہ آل ہی و صحاب ہی و ازواج ہی، چل بھائی چل ہے ویسے کسے چلنا چاہیے. کہو اور کہو جیزان مان یہ امت تھوڑا ساتھ میں کھو. 1000 برس سے اس پہ بات ہو رہی ہے. 1000 برس سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صلی اللہ بات کیا ہے. اور یہ تو کسی عجیب و غریب کام کو دیکھ کے بے ساختہ جو زبان سے نکلے گی یہ بات کہ صاحب آج کیا کر کے دکھا دیا، یہ تھی کہ وہ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ صلی علیہ. کیوں یہ چیز کہو، کیوں یہ حکم دیا. قرآن کو جو حکم دیتا ہے کتاب، اس کے ساتھ حکمت بیان کرتا ہے اس کی دوائیوں سے. کیوں یہ کرو، ان صلاۃ کا حکم اللہ ہوں، تیری شاباش سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے. آہا، اور کتنی بڑی یہ قیمت ہے اس چیز کی، پتہ نہیں دینے والا تو چند چوڑیاں چاپ لایا ہوگا، اور یہاں سے یہ متاع گراں بہا جو لے گیا ہے. رسول کی شاباش ہے سکینت قلب. عزیزان من، دنیا میں کسی قیمت میں یہ حاصل نہیں ہو سکتی. اس دینے والے کی دین تو دیکھو کتنی بڑی چیزیں دیتا ہے. میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ صدقات کا لفظ بھی جو آیا ہے، یہ اس معاشی نظام کا پہلا دور ہے جس میں ہنوز مملکت کی تشکیل نہیں ہوئی، لیکن جماعت کی تشکیل تو پہلے دن سے ہو گئی. پہلا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اس کے معنی یہ ہے نا کہ میں اکیلا نہیں مسلم رہوں گا، انفرادی چیز نہیں ہے. یہ مسلمین ایک جماعت ہے، نہیں. میں نے فرسٹ کرسچن اس کا میں ہوں، بنا ہوں، اور اس کے بعد آپ جماعت بنے گی. جماعت کی زندگی صدقات سے شروع ہو گئی. بہت ٹھیک ہے. اور آگے بڑھے. جو آنے والے تھے ان سے کہا کہ ایک معاہدہ ہے اس میں. معاہدہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ لکھ کے دینا ہوگا تھا کہ میں نے اپنا مال اپنی جان بیچ دی تمہارے ساتھ. آگے بڑھتے گئے، مملکت وسیع ہوتی گئی، ضروریات بڑھتی گئی.
عجیب چیز ہے، یہاں مملکت وسیع ہوتی ہے تو خزانے بھرتے ہیں، وہاں مملکت وسیع ہوتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مملکت وسیع ہوئی تو اتنے ہی صاحب احتیاج، اتنے ہی محتاج دوسروں کے یہاں کے ضرورت مند، ان کا اضافہ ہوا نا، اور جن کا یہ اضافہ ہوا ان میں سے ہر ایک کی یہ زکوٰۃ، نشو و نما، اس کا سامان مہیا کرنا، رزق مہیا کرنا، پھر میں عرض کروں گا دونوں چیزوں میں وہ رزق جو ہے وہ پرورش کے معنوں میں بھی آئے گا، زکوٰۃ نشو و نما کے معنوں میں آئے گا، ان دونوں کا مہیا کرنا اس مملکت کے ذمہ تھا۔ کتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں، ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں تو کہاں سے یہ پوری ہوں گی؟ یہ لوٹنے والے تو تھے نہیں، نہ جو عرض ان کے ہاں تھی، نہ لوٹنا تھا کہیں جا کے لا کے کہ اپنے ہاں کی، یہ جو اپنے ہاں کی نیشنلزم ہے، دنیا کی ہر قوم کو لوٹو اور اپنی قوم کی پرورش کرو، وہاں وہ رب العالمین ہے، وہاں اپنی قوم اور غیر قوم ہوتی نہیں۔ انہوں نے تو کسی سے چھیننا نہیں تھا، دینا ہی تھا، کیا کرتے؟ یہی جو اپنی جماعت تھی، اب اس کے بعد آخری سٹیج اس میں آئی کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے یہ ہیں کہ صاحب اتنی محنت سے ہم سب کچھ یہ جو کماتے ہیں تو اس میں سے کتنا دے دیں؟ کہا پوچھنے کی بات ہے، کلی لاف جتنا تمہاری ضرورت ہے ظاہرہ سارے کا سارا رکھنا تم نے کہا کے لیے۔ یہ آخری سٹیج آ گئی، یہ سٹیج گریجولی یہاں تک پہنچتی، یہ ہے وہ سٹیج کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، جنہیں آپ فرائض کہتے ہیں مومنین کی، یہ اس کی استعداد کے مطابق ہر ایک کو کام سونپا ہوا، اور ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری ان کے اوپر، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ریکوائرمنٹ اور نیڈ۔ یہ ہے آخری سٹیج۔ تو یہ بہرحال پہلی سٹیج ہے جس میں وہ صدقات کی صورت آتی ہے قرآن میں جو دیا ہوا۔ اب آپ کے یہاں زکوٰۃ جو ہے، اس سلسلے میں اسی سورہ توبہ کے اندر وہ آیت آپ کے یہاں آئی تھی نا، وہ پہلے آ چکی ہے، بات تو وہ بار بار سامنے آتی ہے لیکن دہرانا ضروری ہے عزیزان من۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ وہ سٹیج آ گئی آخری کہ جو لوگ اس طرح سے مال دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، انہیں عذاب جہنم کی بشارت دے دو، جس دن کے یہ سکے تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشت کو، اور کہا یہ جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ جمع کیا ہوا ہے، صرف جمع کرنا نہیں منع کیا ہوا یہاں، وہ ہے کہ جو تم نے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کر کے جمع کیا تھا، اب چکھو مزہ اس کا۔ تو یہاں تو وہ صاف آخری سٹیج ہے، تو جمع ہی نہیں کر سکتے، تو جب جمع ہی نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کی پہلی مروجہ زکوٰۃ کی پہلی شق تو یوں ختم ہو گئی، وہ سال بھر ہوتا ہی نہیں، سال کی تو شرط، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر یہ شرط بھی کیسے پوری ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ چیز لیجئے، پھر میں دہراؤں اس آیت کی تفسیر، یعنی اتنی کھلی ہوئی یہ آیتیں ہیں کہ جمع ہی نہیں کر سکتے، دینا پڑتا ہے سب کچھ، پھر یہ چیز کے جمع کیے جاؤ اس میں سے سب کچھ، قل العفو والی بات نہیں ہے کہ سارا ضرورت سے زائد جو ہے وہ دے دو، اس میں سے 2.5% دو سارا، تو ہوگا نا یہ کہ یہ کہاں سے آ گیا جہاں سے یہ باقی سارا آپ کے یہاں مذہب آیا ہوا ہے دین بگڑ کے۔ آپ کو یاد ہوگا اور پھر دہرا دوں روایت کو، جو آپ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس آیت کی یہ جو ہے کہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کو عذاب جہنم کی بشارت دے دو، اس کی تفسیر میں آپ کے ہاں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا، 22 خاندان والے تھے نا، مارے گئے ستیہ ناش، بڑا اضطراب پیدا ہوا، سوچا کیا کریں، تو سب وہ سارا نظر آتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ مستبد ایک بادشاہ بیٹھا ہے، کوئی اس نے حکم بھیج دیا ہے
نہایت گرام گزر رہا ہے اور مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں اس کے متعلق. بات کہی تو کھا جائے گا. حکم اس قسم کا دے دیا. اور اس ایسے کاموں کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ایک پال رکھا ہوتا ہے, وہ اگر عمر ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. عزیزاں نے من سوچیے, سنیے, ہنسیے نہیں, روئیے خون کے آنسو. یہ ساری دنیا کے سامنے آپ کی یہ تفسیر جا رہی ہے حدیثوں کی روح سے, رسول اللہ کی تفسیر, صحابہ کی تفسیر. کیا میں جاتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. کیا انداز ہو. رسول اللہ سے جا کے کہا کہ آپ نے یہ کیا حکم دے دیا, آپ کو پتا صحابہ پہ کتنا گرام گزرا. یعنی انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ حکم نہیں دیا کرتے, یہ تو قرآن کا حکم ہے, خدا کی طرف سے یہی آتی ہے. جا کے پوچھ رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ, توبہ توبہ. تو ایک ہی طرف ہے, تو ساری پارٹی چلی جائے گی, میجورٹی ٹوٹ جائے گی, ووٹ نہیں ملیں گے, کوئی قانون ہی پاس نہیں ہوگا. سوچ تو لیا کرو کچھ حکم دیتے ہوئے. توبہ. یہ کیا کر دیا؟ تم پتہ ہے صحابہ کا رد عمل. ان کا رد عمل آپ نے فرمایا مسکراہٹ. ان سے جا کے کہو بولے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو خدا کا حکم ہے نا. اب میں بتاتا ہوں اس میں سے راستہ. خدا کا وہ حکم ہے, میں بتاتا ہوں اس میں سے راستہ. ان سے جا کے کہو کہ سال بھر کے بعد جمع شدہ مال میں سے اگر وہ 2.5% دے دیا جائے نا تو باقی سب شیر مادر کی طرح حلال چاہیے تھا. کہا کہ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, ہو جشن مناؤ, رات میں نہ دیوے بھی بالے ہوں گے. بچ گئے. کیا بتایا یہ 2.5% کیوں ہوا؟ وہ اقام الصلاۃ کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کیسے 5 ہوئے تھے. پتا ہے یا دوہرا دوں؟ جی دوہرا دیتا ہوں. معراج شریف میں حضور جب تشریف لے گئے تھے, بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے. ایسی حدیثیں ساری سایہ کی کتابوں میں عام طور پہ ہوتی ہیں. جی ہاں. واپسی پہ یہ چیز ہوئی کہ جا رہے ہو تو کچھ تحفہ لیتے جاؤ. ٹھیک ہے, محبوب کے یہاں سے آ رہے تھے, تحفہ لیتے جاؤ. جی ارشاد کہ تحفہ تمہاری امت کے لیے. بہت اچھا جی, فرمائیے. تحفہ یہ ہے ان سے جا کے کہو کہ 500 نمازیں روز پڑھا کرے. معاذ اللہ. یہ حدیث شریف آتی ہے. آپ تشریف لے آئے. یہ مختلف آسمانوں پہ بتایا گیا, فلاں آسمان پہ فلاں پیغمبر تھے, فلاں پہ فلاں تھے, فلاں. پورے نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے پوچھا کہ سناؤ, آ رہے ہیں خیریت گزری, کیا لائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تحفہ ملا ہے 500 کے لیے. کہنے لگے کہ آپ پھر چپ کر کے اس کو لے آئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے دیا. تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آپ تو جاؤ پھر. آپ پھر چلے گئے. جا کے کہا یہ جھوٹی ہوئی نظروں سے کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکے گا. کہنے لگے اچھا جاؤ, آدھی معاف ہو گئی, 250 رہ گئی. چھوٹ بھی تو تھی دیکھ رہے ہو نا, تو بہرحال اللہ کا مقرر کرنا سی 500 تو چھوٹ بھی تھی, اور ایڈی ہونی چاہیے آگی تھی. وہ 500 لے کے آپ آ گئے. ہائے آگے کہا کہنے لگی وہ 250 بھی نہیں پڑی جائے گی, جاؤ پھر چلے گئے. پھر گئے 125 رہ گئے. پھر آ گیا تھا. پھر آگے انہوں نے کہا تھا. پھر چلے گئے. پھر آدھی رہ گئی, پتہ نہیں ابھی کس طرح ہوئی 125 بھی. تو اس طرح سے آتے گئے بلاخر 5 پہ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے یہ 5 انہوں نے کہی.
ان کا 5 دن نہیں پڑی جائیں گی. آپ نے کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اور لے آئے. صاف نظر آ رہا ہے کہ یہودی بیٹھا ہوا روایت کو گھڑ رہا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا بتا رہا ہے اور رسول اللہ کا مقام کیا بتا رہا ہے، اور رسول اللہ یا قرآن کے خدا کا مقام وہ کیا بتا رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے یہ ہو رہی. اور یہودی آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، دیکھتے ہو وہ سچی بات نکلی. یہ جو نہیں پڑھ رہے ہیں نا مسلمان نماز، 2-4 پھیرے اور کر لیں گے، 8 دن کی کرا جانی آگی. میں کہہ رہا ہوں عزیزان من کہ اب صرف پیٹا جائے کیا. یہ تو ہوا اقامت صلاۃ، یہ یوں ہوئے 5. اور اگر کبھی میں نے بتایا کہ یہ رکعتوں کے بنی آئی ہیں تو پھر پوچھو نہ کی ہوگا. لیکن یہ کنونشن کی رات کو بتاؤں گا، وہ جو اس کے رات کی رات آیا کرتی. یہ ہوئی آپ کے ہاں اقامت صلاۃ، اور یہ ہوا ایتائے زکوٰۃ کہ خدا کا وہ حکم کہ مال جمع کرنے والوں کو کہہ دو کہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یہ ہوگی کہ ان سے کہہ دو کہ جتنا جی چاہے جمع کرو، بس 2.5% اس میں سے نکال دیا کرو سال کے بعد. ٹھیک ہے. اب شرط اس میں یہ تھی کہ سال بھر وہ مال رہنا چاہیے. وہ تھا قرآن. یہ ہوئی حدیث کی روح سے تفسیر. آگے ہمارے ہاں کے فقہا، ان کے ہاں یہ چیز لکھی ہے، ایک بہت بڑے امام کا یہ چیز فقہ کی کتابوں کے آخر میں ہوتا ہے کتاب الحیل، کہ یہ جو قانون یا احکام دیے ہوئے ہیں اس سے بچ کے نکلنے کی شکل کیا ہے، اس کے ساتھ ہی دیا ہوتا ہے. زکوٰۃ کے مال کے اوپر جو شرط ہے کہ سال بھر رہنا چاہیے، تو وہ امام صاحب ہمارے بہت بڑے وکیل وہ کرتے یہ تھے کہ 11 مہینے تک مال اپنے پاس رکھتے تھے، اور 11 مہینے کے بعد وہ مال بیوی کے نام ہبہ کر دیتے تھے. سال بھر اپنے پاس بھی نہ رہا، اور اس کے پاس تو ابھی 1 ہی مہینہ ہوا، وہ 11 مہینے اپنے پاس رکھتی تھی اور اس کے بعد پھر خاوند کے نام ہبہ کر دیتی تھی. تو ساری عمر رہنی جلد بندے رہے تو لالا کی لانا. یستہزئون باللہ. بات یہاں آئی جس آیت سے شروع ہوئی. یہ بنی آپ کے یہاں زکوٰۃ، اور وہ جو میں بتایا کرتا ہوں مرے کو مارے شام ادا، اس میں بھی جو نصاب آپ کے ہاں مقرر ہوا، تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رعایت جو ہے، پھر یہ جتنے کیپٹلسٹ ہیں ان کی رعایت، یعنی چاندی اگر بیٹا 52 چاندی 52 تولے ہو تو اس پہ تو زکوٰۃ، اور سونا 7 تولے ہو اس پہ زکوٰۃ. یہ 52 تولہ چاندی تو عام طور پہ غریبوں کے ہاں یہ زیور وغیرہ ہوتے ہیں. 52 تولے کے اوپر اگر آج کے حساب سے بھی لے لیا جائے، آپ کے ہاں 3 روپے غالباً ہے، تو یہ غریب کے پاس اگر 150 روپے کی بھی ٹونبا جنہوں کہتے ہیں ساڈے پنجابی کے وہ ہو اگر، تو وہ تو اس پہ تو زکوٰۃ پڑی. سونا اس سے زیادہ جو امیر ہوگا اس کے ہاں ہے نا، وہ 7 تولے اگر ہو تو آج غالباً 300 روپے کے قریب ہے، تو 2000 روپیہ ہو گیا. یعنی یہ جتنا یہ غریب جو ہے یہ تو 150 پہ مارا گیا، اور اس پہ 2000 تک کی چھوٹ ہے. اور جب آگے بڑھے ان کے ہاں تو وہ اونٹ وغیرہ ہوتے تھے نا، ان پہ اگر آپ دیکھیے تو 10-10 ہزار تک چھوٹ ہی چھوٹ چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ نصاب مقرر کیا ہوا. اب آگے بات آئی، اب آئے ہم اس میں عام آپ کے ہاں ہوگا مصارف زکوٰۃ ہے نا مشہور، یہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں دیے ہوئے ہیں. وہ یا اللہ بتائیے تو صحیح کون سے قرآن شریف میں کہنے کے یہی تو تمہارے سامنے ہے، یہی سورہ توبہ، یہی آج جو آج تم پڑھ رہے ہو، مصارف زکوٰۃ یہ سارے.
کہا کہنے لکھا ہوا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مصارف زکوٰۃ۔ چلیے یہاں تو صدقات لکھا ہوا ہے، کہنے کو تو زکوٰۃ ہی سمجھو، انہیں لکھ دیتا باقی ہوا تو زکوٰۃ ہی سمجھو۔ وہ بابا قرآن کریم میں زکوٰۃ کے لفظ الگ ہوئے ہیں، وہ 20ویں مقام پہ آیا ہوا ہے، صدقات کے لفظ الگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات کو زکوٰۃ کیسے سمجھیں؟ عزیزوں کہنے آگے سمجھے ٹھیک، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ کو پہلے وہ متعین کیا، دیکھیے نا کہاں سے بات چلتی ہے۔ ایک بنیادی اینٹ غلط رکھی ہے تو آسمان تک وہ دیوار ٹیڑھی چلی جاتی۔ وہ زکوٰۃ کا وہ معنی لیے، پھر سال بھر مال جمع رکھا، اس میں سے 2.5% نکالا، پھر وہ نکالنے کے بعد اس کے لیے پھر کیا کریں، مصارف اس کے متعین کرنے تھے، یعنی نصاب مقدار وہ تو قرآن نے نہیں متعین کی، مصارف اس نے متعین کر دیے۔ وہ کہاں ہیں؟ یہ ہیں، سر صدقات لکھا ہے، کہتے زکوٰۃ ہی سمجھو۔ یہ ہے عزیزان ایمان جس طرح سے آپ کے اس قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور اس پہ پھر عمل ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ ابتدائی دور ہے جس میں ہنوز مملکت کی تشکیل نہیں ہوئی، جماعت بن چکی ہے، اور اس میں بھی یہ کیفیت تھی، اس جماعت کی ابتدائی دور میں بھی وہ صحیح حدیثیں تو چمکتے ہوئے جواہروں کی طرح سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ جو ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ قبیلہ اشر جو تھا عرب کے ہاں، ان کی کیفیت یہ تھی، یعنی وہ عربوں کے ہاں یہ چیز اسلام سے بھی پہلے کی زندگی کی وہ بات بتاتے ہیں کہ اس قبیلے کی یہ روش تھی کہ جب ان کے ہاں جنگ کی وجہ سے یا کسی اور استاد کی وجہ سے سامان خور و نوش کی کمی آ جاتی تو پھر وہ قبیلے کے سارے افراد اپنے اپنے یہاں سے جو کچھ کسی کے پاس ہوتا وہ لا کے اکٹھا کر دیتے ایک دسترخوان پہ، اور سارے ہاں یہ رواج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اشعریوں سے نہیں۔ نظر آتا ہے کہ ابتدائی دور کی یہ کیفیت تھی، جتنا تھا مل بانٹ کے کھا لے۔ یہ صدقات آتے تھے اس طرح، اور آتے تھے اسی طرح جماعتی زندگی میں مرکز کے پاس خود من اموالہم صدقات آتے تھے، اور یہاں پھر ان کے متعلق کہا کہ اس طرح سے ان ضروریات کو پورا کرو۔ وہ زکوٰۃ تو تمام نوع انسانی کی پوری نشو و نما کے لیے افراد کی نشو و نما کا سامان مہیا کرنا ہے۔ اب یہاں یہ جو اتنے سے صدقات آ رہے ہیں، ان سے تو وہ بلند و بالا اور وسیع اور طویل فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس سے تو ضروریات ہی پوری ہوتی ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے اس کے لیے ضروریات کی چیز بتا دی، صدقات للفقراء، پہلی چیز تو یہ۔ آئیے عزیزان مان، ایک تو لسان عربی مبین اور پھر قرآن کا انتخاب۔ فقیر، اب ہمارے ہاں تو فقیر کا لفظ آپ کو پتہ ہی، فقیر فقرے۔ عربی زبان تو اتنی وسیع ہے کہ اگر آپ احتیاج کے متعلق بھی اگر آپ لیں، سینکڑوں الفاظ اس میں ملیں گے۔ وسعت اس کی یہ ہے، اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس میں سے وہ ایک لفظ چنتا ہے۔ پرورش کا سامان ملنا ہے۔ یہ جو درخت بڑے ہو جاتے ہیں، پانی کی تو ضرورت ہر جاندار شے کو ہے، درخت کو سب سے پہلے ہے، دار و مدار اس پہ ہوتا ہے۔ بڑا درخت جو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے درخت کو پانی نہیں دیا جاتا جا کے، لیکن وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ یہ کیسے رہتا ہے؟ اس کی جڑیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں، وہ دور دور سے خود اپنے لیے سامان نشو و نما جو ہے اس کو جذب کر کے لیے چلا آتا ہے۔ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر اس کے اپنے پاؤں میں اپنے پاس نہیں پڑا ہوا، دور بھی پڑا ہوا ہے تو وہاں سے لا سکتا ہے۔ حصول رزق کا اقتصاد رزق کی اس میں استطاعت بڑی ہوتی ہے، یوں آئی یہ ٹرم سے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لے آتا ہے۔ یہ جو پودا منا سا آپ لگاتے ہیں، آپ کو پتا کہ اس کو دوسرے چوتھے دن پانی دینا پڑتا ہے،
یہ نہ دیا جائے پانی تو وہ سوکھ جاتا ہے. یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ اس میں اتنی ابھی استعداد و سکت نہیں کہ دور پڑے ہوئے رزق کو کھینچ کے لے آئے. اقتصاد رزق کی اس میں یہ استعداد و صلاحیت نہیں ہے. اس کو اس طرح سے دینا پڑتا ہے پانی. اور اس پانی دینے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیڑ کے باہر ایک تھال سا بنا دیتا ہے. تھالا ہی اس کو کہتے ہیں. وہ چھوٹا سا گڑھا اس میں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ رزق جو ہے خود اس تک پہنچ جائے. کیونکہ اس میں یہ ہمت نہیں کہ وہ دور سے اس کو کھینچ کے لے آئے. یہ جو چیز ہوتی ہے اسے فقیر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. وہ پودا جو اپنی پرورش کے لیے اس قسم کے پانی کا محتاج ہو. سب سے پہلا فقیر سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. پہلے دن کا پودا اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی. یعنی 4 انچ آگے بھی اگر فیڈر اس سے پڑا ہوا ہو وہ بلک کے بھوک سے مر جائے گا. وہاں تک ہاتھ نہیں وہ بڑھا سکتا. یہ فقیر ہے. وہ فیڈر اس کے ہاتھ تک لانا پڑے گا. آپ یہ جو پہلی چیز ہے پودوں کی اس قسم کی احتیاج کہا پہلا جو حق ہے ان صدقات کے اوپر یہ ان لوگوں کا ہے. اب یہ جو احتیاج ہے یہ احتیاج ٹھیک ہے. طبعی زندگی کی احتیاج سب سے مقدم ہوتی ہے, ضروری ہے. کھانے پینے کی چیزیں سامان یہ بھی ضروری ہے. لیکن انسانیت کی زندگی کے لیے بھی تو ایک نشو و نما کی ضرورت ہے جسے رہنمائی کہتے ہیں. دیکھیے کن مقام میں یہ چیزیں آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے محلات سے بھاگ کر کہ وہاں استبداد تھا, ظلم تھا, وہاں سے بھاگ کے مدین کے پیاؤ پہ گئے ہیں. تھکے ہوئے تھے, درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. دیکھا کہ ایک چشمہ ہے, وہاں گاؤں کے مویشی آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے. دیکھا یہ کہ مویشی اور آتے ہیں, بھیڑیں آتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, پانی پیتی ہیں, چلی جاتی ہیں. 2 لڑکیاں ہیں, ان کی بھیڑوں کی کیفیت قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے عزیزان مان کہ بھیڑیں بھاگ کے پانی کی طرف جانا چاہتی ہیں, وہ ان کو روک رہی ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پانی بھی ہے, بھیڑوں کو پیاس بھی اتنی ہے, یہ لائی بھی ہے ان کو پانی پلانے کے لیے, یہ روک کیوں رہی ہیں؟ ان سے کہا کہ کیوں, کیا بات ہے, تم یہ کیا کرتی؟ کہنے لگی کہ یہ گاؤں کے طاقتور لوگ ہیں, ہمارے گھر میں کوئی جوان آدمی ہے نہیں جو ان کا مقابلہ کرے. ایک بات ہے بوڑھا ہے, ہم 2 بچیاں ہیں, کمزور ہیں, اس لیے جب تک ان کے مواشی پی کے نہ چلے جائیں ہمارے مواشی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے کہا کہ باہر زمینوں کے رستے ہیں آسمان پیدا, وہاں سے بھاگا تھا کہ اس سے بعد فرعونی جو تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. یہاں آیا ہوں تو یہاں وہی چیز دوسرے گام کے اندر نظر آ رہی ہے کہ کمزور اپنی بھیڑوں کو خدا کا پانی نہیں پلا سکتا جب تک زور آور اپنی بھیڑوں کے شیر ہو کے پانی نہ دے جائے. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی. اٹھے, ابھی نبوت نہیں آئی ہوئی ہے, وہ تو بعد میں آنی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ یوں ہی نہیں تمہیں نبوت مل گئی تھی کہ آگ لینے کو آئے پیغمبر ہی مل گئے. ہم دیکھ رہے ہیں نا تمہیں کہ تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اٹھے ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ, ایک طرف لاؤ ان بھیڑوں کو. طاقتور توانا انہوں نے کہا لے آئے, لا کے بھیڑوں کو پورا پانی پلایا, ان کو گھر بھیج دیا. پھر آگے بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ, انہیں پانی پلایا اور پھر سائے میں آ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا. کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ اب آگے راستہ کیا ہے.
کیا کیا جائے، کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ یہ استبداد مٹے دنیا سے. مصر کی طرف نہیں جا سکتا کہ اس زیادہ شدت سے فرعونیت ہے وہاں. ادھر آیا ہوں تو یہاں ایک ایک گاؤں کے اندر وہ استبداد کا نظام ہے. یا اللہ کیا کروں، کیا بات ہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میری سمجھ میں تو نہیں کچھ آ رہا، میں کیا کروں، میری استعداد کا ہاتھ آگے نہیں اس سے جا سکتا. اتنا ہی تھا کہ انفرادی طور پہ ان کی بھیڑوں کو میں نے پانی پلا دیا، اس سے زیادہ کیا کروں. نہ ان گاؤں والوں کو روک سکتا ہوں، نہ فرعون کو روک سکتا ہوں. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. یہ ہے وہ چیز. رب ان ریفرنس 28/24 28/24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہا ہے اس اعتبار سے یہ جو مقام ہے رہنمائی خداوندی کا، اس میں تو جو پیٹ بھرا والا ہے وہ بھی محتاج ہے، خالی پیٹ والا بھی محتاج ہے. یہ پیٹ سے اگلی منزل آ گئی، اور یہی وہ منزل ہے جس کے لیے کہ قرآن نے کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو خدا کے نام میں. جو چیز وہاں سے ملنے والی ہے اس چیز کو تم اپنے ہاتھ سے وہاں سے نہیں کھینچ سکتے. فکر انسانی کی دسترس سے وہ باہر ہے. دیکھا فقیر کہاں آیا ہے، موجود ہے وہ سامان نشو و نما، تمہاری فکر کی دسترس سے باہر ہے. وہ خدا کی طرف سے تھالے کی طرح ملے گا تمہیں، پھر پیاس بجھے گی. یہ بات جو ہے، اور وہ الغنی الحمید ہے. یہ 35/50 پوری نو انسانی انتم الفقراء. یہ بڑے بڑے دولت مند بھی سب اس میں، یہ دولت کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روٹی نہیں مانگ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے کہ اس کا علاج کیا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا. اس مقام کے اوپر ہر انسان محتاج ہوتا ہے وہی خداوندی کا. اس اعتبار سے وہ فقیر ہوتا ہے خدا کا، وہ غنی ہوتا ہے. لیکن ایک تو غنی ہونا اس قسم کا ہے. ساری دنیا آج ان غنی جتنے بھی دولت کے اعتبار سے غنی ہے، سب گالیاں دیتے ہیں. تو جسے سنو اس نے کسی 22 والوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پتہ بھی نہ ہو، ان کا نام بھی نہ ہو، گالیاں دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہے غنی، ایک وہ ہے غنی الحمید. ایسا غنی کہ سب تعریفیں کریں. وہ غنی مالدار نہیں ہوتا، وہ غنی مستغنی ہوتا ہے. للچائی ہوئی نظریں نہیں اس کی ہوتی، وہ حمید ہوتا ہے. بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا، پہلی چیز للفقراء، ان کی ضروریات کے لیے. یہ تو وہ ہے نا کہ جن کی استداری نہیں ہے، پودا ہے، بڑا ہی نہیں ہے. والمساکین، مساکین کے لیے. عربی لغت میں یہ دو چیز حرکت جس میں نہ ہو اس میں جمود ہوتا ہے، وہ جامد ہوتی ہے. لیکن جمود میں اور سکون میں ان کا فرق ہوتا ہے. جامد وہ ہوتی ہے جو کبھی حرکت میں پہلے تھی نہیں، جامد ہی ہوتی ہے. وہ ساکن وہ ہوتی ہے جو حرکت میں ہونے کے بعد کہیں کھڑی ہو گئی ہو. ایسی صورت پیدا ہو گئی ہو کہ ان کی حرکت اور روانی جو ہے وہ مبدل پر جمود کر دی جائے. ظاہرہ طور پہ اوپر تو یہی ہے کہ پابند سلاسل کر دیا جائے، بیڑیاں ڈال دی جائیں، کڑیاں ڈال دی جائیں، بار بھی آئندی بار کر دیا جائے. نہیں، اور بہت سے اس کے لیے طریقے مسکین بنانے کے لیے. عزیزہ نے من کیا عرض کروں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے ہمیں 5 سال تو ہو گیا یہ دوسرا دور شروع کیے ہوئے تھے، 10ویں پارے تک ہی ہم پہنچے ہیں. لیکن یہ بھی کیا ضروری ہے، ہم نے کوئی شگینہ کرنا ہے جو کہ ضرور رات مکاؤنا ہی ہے گا. وہ بعد
ٹھیک ہے، قرآن کی تو ایک آیت کے اوپر بھی اگر ہمیں سال بھر لگ جائے تو وہ بھی کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ دیکھیے کہ قرآن کیسے سمجھاتا ہے کہ مساکین، مسکین کس مقام پہ آ کے اس نے یہ کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ وہاں جا کے جو ملے شاعروں کی اصطلاح میں جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں کری ہوں کسی کو۔ فریضہ کیا ہے جی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ چنگا رہنما ہے، ان کری نظر ہی نہیں ہوں، تو شاید بھی تو پھر بڑی بھگت سوار دینا انہوں نے۔ پتہ شاعر کیا کہتے تو کہتا ہے یہ سب سے منہ چھپانا کوئی اچھی زندگانی ہے، خضر تم نے تو غارت کر کے عمر جاد بدا رکھی، غارت کر کے عمر جاد بدا رکھ دی۔ قرآن میں کہیں خضر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب افسانے ہیں۔ بات وہ آئی کہ وہ جو تھا جن کے پاس یہ گئے تھے، اس نے یہ کیا تھا نا کہ وہ کشتی میں سوار گئے تھے اور انہوں نے ان کو دیکھ کے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ویسے بٹھا دیا تھا، اور انہوں نے پھر اترتے وقت ان کی کشتی میں ایک تختہ توڑ دیا تھا، عیب دار بنا دی تھی۔ تو اس کے بعد یہ پوچھا تھا انہوں نے، بات لمبی ہے، جب آئے گی سورہ کہف تو اس کی تفسیر آئے گی، بڑی دلچسپ بڑی بصیرت افروز تفسیر ان چیزوں کی آئے گی، دلچسپ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جو وہاں تم نے اس کو بھی توڑ دیا، کہنا کہ بات یہ تھی وہ امت سفینہ، تو میں لفظ مسکین کے متعلق آ رہا ہوں، کشتی بان ہے، کشتی تو رواں دواں رہتی ہے، رواں دواں حرکت والے کی حرکت کو مبدل و سکون کر دینا، ایسے انتظام کر دینا، رکاوٹیں ڈال دینا کہ وہ متحرک نہ رہے، ساکن ہو جائے۔ بہترین مثال کشتی کی تھی، کہا کہ وامت سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یعملون فی البحر، کشتی باندھ کے وہ سمندر میں، دریا میں، نہر میں کشتی چلاتے تھے ادھر ادھر۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے اس میں ڈیفیکٹ پیدا کر دیا، وہ اس لیے وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، مستبد بادشاہ تھا، وہ کشتیوں کو ظلم کے اعتبار سے بگاڑ میں پکڑ کے لے جانا چاہتا تھا۔ رواں دواں کشتی والوں کی کشتی پکڑ کے لے جائے تو یہ مسکین ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے اس بات کی، پھر وہ کشتی مل جائے، ان کو سامان مل جائے، یہ مسکین نہیں رہتے۔ اب دیکھا آپ نے فقیر میں اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ اس میں تو ہنوز اتنی حرکت ہوتی نہیں کہ وہ چیز کو جا کے پکڑ لے، یہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ حرکت وغیرہ یہ ہے، لیکن ایسے اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جائے، ان کی آزادی سلب ہو جائے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائے۔ عزیزان من، کوئی نظام کہ جس نظام میں انسانیت کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ابلیسی نظام ہے، اس کو خدا کا نظام نہیں کہتا۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں نا انسانی اور افراد کو مسکین بنا دیتا ہے، کوئی کہیں جا کے مسکین بن جاتا ہے، وہ کہیں جا کے مسکین بن جاتا ہے۔ مساکین، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ صدقات بھی اکٹھے کرنے تھے، والعاملین علیہا، یہ لوگ جو اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اکٹھا کریں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب یہ دیکھیے اکٹھا کرتے ہیں آپ ہی کھا جاتے ہیں، قرآن نے خود پرویژن دے دی کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، تو یہ کوئی چیز قابل تان اور قابل اعتراض نہیں ہے کہ وہ اکٹھا کرنے والے جو اپنا سارا وقت اس کے لیے دے دیتے ہیں، اس میں سے ان کی روٹی کا بھی تو سامان ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ جو اس قسم کے فرائض کو سر انجام دیں گے ان کے لیے اس میں سے اپنے کفاف کے لیے کچھ لے لینا، یہ کوئی اعتراض کی قابل بات نہیں۔ والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، بڑی عجیب ٹرم، تالیف قلب جسے کہتے ہیں۔ تالیف قلب کے معنی اب یہ لیے جاتے ہیں، ایک واقعہ سے یہ معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ 68 کی بات ہے، جماعت اسلامی کے کچھ بڑے برگزیدہ اور چیدہ
لوگ ان سے الگ ہوئے تھے. ان میں ایک شخص سے عبد الرحیم اشرف صاحب حکیم ہیں لال پور کے، المنبر اب ان کا رسالہ نکلتا ہے. اس زمانے میں اس کا نام المنیر ہے. انہوں نے ان کے جماعت کے بڑے ہی ممتاز لوگوں میں تھے. اب مولانا امین احمد اصلاحی اور یہ حکیم عبد الرحیم اشرف، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم کیوں الگ ہوئے اس جماعت سے. عبد الرحیم اشرف نے اپنی اس اخبار میں یہ واقعہ نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب ملتان جیل میں اس زمانے میں نظر بند تھے. وہ کہنے لگے کہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان سے باتیں کر رہا تھا. طلوع اسلام ان کے آفات پہ سوار ہے. سن 41 انہوں نے لکھا کہ میں نے مولانا سے کہا کہ صاحب فرمائیے کہ کوئی کام باہر ہم اس دوران میں کہ آپ اندر ہیں کیا کام کریں ایسا. انہوں نے کہا کہ کرنے کا کام یہ ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، اور میں نے اس لیے یہاں کہا کہ مؤلفۃ القلوب کے جو معنی آپ لیے جاتے ہیں واضح ہو جائیں. تالیف قلب کہ انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ جاؤ طلوع اسلام کے دفتر میں کسی کلرک کی تالیف قلب کر کے اس کے پتے چوری چوری حاصل کرو. یہ ہے سب سے بڑا ثواب کا کام اس وقت کرنے. طلوع اسلام کے دفتر میں کسی کلرک کی تالیف قلب، قرآن کے الفاظ کے استعمال عزیزان مان. اب آپ نے سمجھا تالیف قلب کیا ہوئی؟ پیسے چار دیے جا کے رشوت دے. تو آج تو یہ چیز سے رام ہوئی نا. یہ انہوں نے وہاں حکم دیا تھا کہ جاؤ تالیف قلب کرو اور وہاں سے پتے چوری چوری حاصل کرو طلوع اسلام سے. پھر آگے بتاؤں گا کہ ان پتوں کے اوپر کیا کیا چیزیں ہم نے بھیجنی ہے. تالیف قلب. اور اسی لیے اس کے معنی یہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ اسلام کی تبلیغ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اور کسی طرح سے نہ مانے تو روپے پیسے کا لالچ دے کے مسلمان کر لو. اس کے یہ معنی لیے جائے. ساری یہ تھی مکے کی زندگی ابتدائی جو تھی. آپ غور کیجئے کہ کس قدر یہ مستبد وہاں کا نظام ان قریش کا تھا. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اس کے لیے تو آمادہ تھے، ان کے نظام سے نکل آئے، لیکن بے شمار قسم کی پابندیاں ان پہ عائد ہو گئی. خاص طور پہ یہ غلام مزدور جو تھے ان کو تو جکڑ رکھا تھا انہوں نے قرضے دے دے کے. ہمارے یہاں کا گاؤں کا یہ اب تو مہاجن چلا گیا ہے، تقسیم سے پہلے گاؤں کے جتنے ہمارے یہاں کے یہ ذمہ دار کہلاتے تھے، کاشتکار بھی نہیں، یہ مہاجنوں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے رشتے جو تھے وہ مہاجن کیا کرتے تھے. میں ان گاؤں کا رہنے والا ہوں. وہ گاؤں چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتے تھے. ان کی کیفیت یہ تھی. جب جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ قرضہ ادا کرو، پھر چھوڑتے ہیں. اور یہ پٹھان کے قرضے کا تو آپ کو پتہ ہے وہ جو چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے. اب یہ جو شخص اتنی مجبوری کے عالم میں ہے، دل سے وہ رضامند ہے کہ کسی طرح استبداد سے نکل آئے، پابندی اس کے اوپر اس قسم کی کوئی عائد ہوئی ہے مالی وغیرہ کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا بیچارہ. یہ وہ ہیں جن کے متعلق کہا ہے کہ جن کے دل تو تمہارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کی عائد کردہ مجبوریوں کی بنا پہ بیچارے اس قسم کے دن بسر کر رہے ہیں، ان کی مدد کرو. اس لیے کہ آگے ہی تو اس کی تشریح کی ہے. چند منٹ زائد لے لینے دیجیے عزیزان من، بڑی اہم چیزیں آ رہی ہیں. وَفِي الرِّقَابِ، یہ کن کے لیے ہے؟ بڑی اہم چیز یہ آئی. اس کا ترجمہ آپ جہاں جی چاہے دیکھ لیجئے، یہی کریں گے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی ان کے قول کے مطابق زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف قرآن نے یہ بتایا ہے. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یہ ابتدائی دور میں ہے. ابھی یہ آپ کے ہاں کا جماعتی نظام بھی وہ پتہ نہیں کس طرح سے ان بیچاروں کو کترا کترا کر کے 4 پیسے صدقات میں سے کہیں ملتے ہیں، اور اس میں یہ ایک مصرف بتایا گیا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بھی یہ ان کی شرط ہوتی تھی، کتابت جسے کہتے ہیں
کہ اتنا روپے دے دو تو آزادی تمہیں آزادی دے دیں گے، پروانہ آزادی تمہیں دے دیں گے۔ قرآن نے یہ چیز ابتدائی دور میں اپنے ہاں ابھی کھانے کو بھی نہیں ہے، کہا یہ ہے کہ غلاموں کی رسیاں ان کے گلے سے اتارنے کے لیے بھی یہ کرو۔ عزیزان من، سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے یہ ایک جگہ نہیں ہے، مختلف مقامات میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ تم سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے، اس کے فدیے میں کوئی ایسی ملامت کی چیز، لفظ کی چیز، اس کے فدیے میں غلام آزاد کرو، اس کے معاملے میں غلام آزاد کرو، اس میں غلام آزاد کرو۔ سارے قرآن کے اندر غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، یہ سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے غلام بناؤ کسی کو۔ جو بنے ہوئے تھے ان کے آزاد کرنے کے لیے یہاں تک احکام مل رہے ہیں کہ یہ 4 پیسے صدقے کے جمع ہو رہے ہیں، کہا کہ بابا کسی غلام کو جا کے آزاد۔ جس قرآن کی یہ تعلیم ہے اس قرآن کی روح سے اب یہ وہی قرآن کی حامل مسلمان قوم آج تک کہتی ہے کہ اسلام میں غلام اور لونڈیوں کی اجازت ہے۔ وہ بنانے کی ہے یا جو بنے ہوئے تھے ان کو آزاد کرانے کی قرآن نے کہا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ کام قرآن سے ادھر ہوئی، کس طرح؟ تو ان سے پوچھو، میں پوچھتا یہ ہوں سارے قرآن میں کہیں یہ ہے لکھا ہو؟ ایک ہی شک تھی نا جنگی قیدیوں کی، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ غلام بن۔ آج بھی یہ آپ کے مفسر اعظم مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کی عورتیں جو تمہارے قابو آئیں ان کو، جو تم جنگ کے قیدی ہو تو ان کو سپاہیوں میں بانٹ دے لونڈیاں بنانے کے لیے، وہ ان سے جنسی تمتع بھی کرے، دوستوں کو تحفے میں دے دے، بازار میں کھڑے کر کے نیلام کرنے۔ کیا ناس جتنا نقصان ان لوگوں نے اسلام کو پہنچایا، یہ تو کوئی بہت بڑی سازش نظر آ رہی ہے مجھے۔ میں نے عرض کیا جس قرآن میں یہ ہے جنگ کے قیدیوں کے متعلق سورہ محمد 47/4 اس میں یہ ہے کہ جنگ کے قیدی تمہارے آ جائیں، اما منن و اما فدا ہے، ان کو دیکھ لو، قیدی تمہارے ان کے پاس ہیں یا آدمی تمہارے ان کے پاس ہیں تو ان کے تبادلے میں فدیے کے طور پہ ان کو لے لو۔ نقصان تمہارا انہوں نے بہت کیا دشمن کا، یرغمال کے کچھ ان سے یہاں سے کفارے کے طور پہ فدیہ جسے کہتے ہیں یہ لے لو۔ اور آگے یہ ہے کہ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، نہ تمہارے آدمی ہوں نہ وہ کچھ، یہ کہیں اما مما میں احسان چھوڑ دو کہ انسان تو ہے۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جنگ کے قیدیوں کے متعلق، عزیزان مان، کہا جاتا ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ۔ کمبخت پرانی تاریخ کو تو چھوڑو، آج یہ جو 90,000 ہیں ان میں کم از کم 10-20 ہزار تو ہماری خواتین اور محترم بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اگر وہ کہیں یہ کہہ دیں کہ ہم تو شریعت اسلامی کے اوپر عمل کریں گے تو آرا سکتے اناج کیا رہے گا تمہارے ہاتھ میں؟ شکر کرو کہ ان کافروں نے تمہاری شریعت پہ عمل نہیں کیا ہوا ابھی تک۔ میں نے کہا یہ ہے کہ وہ پھر رقاب ابتدائی سٹیج ہے جماعتی تشکیل کی، چند پیسے جمع ہوئے ہیں اپنی ضرورتوں میں سے نکل کے، اس میں سے یہ کہا ہے تو پھر رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ بات میں سے بات نکل آتی ہے، اس زبان کی بھی سب عجیب لوگ تھے، انہوں نے 2000 سال میں زبانی تو بناتے رہے۔ گردن اس کے معنی انتظار کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ اس میں کون سی معنوی ایک ربط ہے کہ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں؟ کہتا ہے انتظار کرنے والا گردن اٹھا اٹھا کے دیکھتا اجے آیا نہیں ہے، یہاں پر لفظ انتظار بنا رہا، ترقب کہتے ہیں انتظار کو۔ پھر اس کے معنی نگرانی کے ہوتے ہیں، کہتا نگران بھی جو کسی چیز کا محافظ ہوتا ہے وہ سر کو یوں نہیں کبھی رکھتا، وہ ہمیشہ یوں دیکھتا ہے، اس لیے اس کے معنی یہ بھی ہوگا۔ اور گردن میں رسی ڈالنے والی چیز جو ہے وہ تو غلامی ہے، یہ بھی معنی ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان میں یہ لوگ معنی بناتے، لفظ کیسے بناتے؟ تو پھر رقاب ہے، آئیے دیکھیں قرآن نے یہ رقاب کہاں کہا۔ ہاں
90/15 5 نہیں جی 15-16 بلکہ اس سے بھی پہلے 12-13 کہا کہ یہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ انسان کو پیدا کیا دونوں راستے اس کو بتا دیے ٹھیک راستے ایک راستہ سرپٹ دوڑنے کا موٹریں چلانے کا جہاز چلانے کا کہتا ہے ایک دوسرا راستہ بھی ہے وہ ہے فلک تحمل عقبہ پہاڑ کی گھاٹی چڑھنے کا راستہ بڑا دشوار گزار اور پھر یہ کہ وہ کٹک پھٹ بھاگم بھاگ نہیں چڑھا جا سکتا گریجولی چڑھا جا سکتا ہے ایک ایک قدم پہ سانس پھولتی ہے اس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر آگے جانا پڑتا ہے کہا ایک راستہ یہ بھی ہے کون سا راستہ تمہارے لیے تجویز کیا گیا یہی پہاڑی کی گھاٹی کرنے کا راستہ یہ ہے دین کا راستہ کہا وہ مادرا کا میں علاقہ بتو کہا کہ یہ بات تمہیں خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ یہ جو پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے یہ کیا راستہ ہے عزیزہ نے من سنیے اس راستے میں قدم اول جو ہے وہ ہے فکر رضا بدن غلاموں کو آزاد کرانا آج ہم نہیں اس کے معنی سمجھ سکتے اس معیشت